الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ العظیم. میرے معزز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت دو ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن میں سے جس کو زندگی ملنا ہے اس کو موت ملنا ہے، اور زندگی اور موت کی لڑائی میں ہمیشہ کامیابی موت ہی کو ملی ہے. یہ ایک ایسا پہلوان آیا ہے جس نے کبھی کوئی بازی ہاری نہیں ہے، اور زندگی کوئی ضمانت نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے 1 گھنٹے کے بعد بھی مر سکتا ہے، سانس لی مر گیا، آدھے گھنٹے کے بعد بھی مر سکتا ہے، 1 سال میں بھی مر سکتا ہے، 2 سال میں بھی مر سکتا ہے، جوانی میں بھی مر سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی مر سکتا ہے. لیکن یہ طے ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا کام پکے میں ہونا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جبکہ زندگی پہلے ملتی ہے موت بعد میں آتی ہے، لیکن قرآن نے موت کا تذکرہ پہلے کیا، زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. معلوم ہوا کہ زندگی کا عین موت پر ہی ہونا ہے. اور ان دونوں چیزوں کو کیوں بنایا گیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک امتحان حال میں تم کو بٹھا دیا گیا ہے. امتحان کا پرچہ، سوالیہ پرچہ تمہارے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے. اس میں کچھ سوالات تمہیں دے دیے گئے ہیں، اور جو تمہارا وقت متعین ہے اس میں تم کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. کیا لکھ رہے ہو، صحیح لکھ رہے ہو، غلط لکھ رہے ہو، صحیح جواب دے رہے ہو، غلط جواب دے رہے ہو. جب وقت ختم ہو جائے گا وہ کاپی پیک ہو جائے گی، اور اس کو چیک کرنے کا جب موقع آئے گا اس وقت پتہ چلے گا آپ نے کیا لکھا ہے. اسی لیے دنیا میں انسان آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر سب نے اللہ کی پہچان کرائی، توحید کا پیغام لوگوں کو سنایا. لیکن کسی بھی نبی نے زبردستی کسی پر اپنا پیغام تھوپنے کا کام نہیں کیا. اس لیے فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا پیغام تمہارے اوپر زبردستی تھوپ دیں اور تم اس کو ناپسند کرو؟ یہ تو آپ کو اختیار دیا گیا ہے. فذکر انما انت مذکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ نصیحت کیجئے، ان کو حق اور باطل کی پہچان کرائیے، دونوں میں فرق کرائیے.
انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کر دینا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ زبردستی تھوپنے والے اور زبردستی ان کو گھول کر پلانے والے نہیں بنا کر بھیجے گئے ہیں. کیونکہ اگر اسلام زبردستی کسی کو گھول کر پلایا جا سکتا تھا اور اگر زبردستی کسی کو اسلام دیا جا سکتا تھا تو ابو طالب وہ شخصیت تھی جس کو زبردستی دیا جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ایک آیت نازل فرمائی، سارے سوالوں کا جواب، سارے مسائل کا حل، کہ یہ ہمارا اپنا اختیار ہے. کوشش کرنے والوں کو آگے بڑھاتے ہیں، کوشش نہ کرنے والوں کو جہاں ہے وہیں کے وہیں رہنے دیتے ہیں، بلکہ اور نیچے گرا دیتے ہیں. کیونکہ ہمارا پیغام اتنا سستا نہیں ہے اور ہمارا پیغام ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی بے عزتی کروائیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ اس پیغام محمدی کو قبول کرے، جس کا جی نہ چاہے وہ قبول نہ کرے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو ایک مرتبہ اس سے جڑ گیا ہے، جو ایک مرتبہ جڑ چکا ہے، اب اس کے سارے نظام کی پابندی کرنا اس کی ذمہ داری ہے. جو قرآن میں یہ بات کہی گئی لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، ارے صاحب دین میں زبردستی نہیں ہے. روزہ رکھنے کے لیے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے کہا لا اکراہ فی الدین، یہ مطلب نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں قرآن جب تک کہ ہم صحیح ڈھنگ سے سمجھ نہیں پائیں اس وقت تک قرآن کریم سے فتوے نہیں دینا چاہیے. دین کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے. لیکن اگر آپ نے قبول کر لیا ہے تو بس آپ اٹیچ ہو چکے ہیں ایک کمپنی سے، آپ نے اپنے آپ کو اٹیچ کر دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے. اب اس کے جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی قانون ہیں، جتنے بھی ضابطے ہیں، اس پر چلنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب نہیں چلو گے تو پھنسو گے. بھئی آپ گاڑیاں لینے کے لیے جاتے ہیں، موٹر سائیکلیں اٹھاتے ہیں، کار اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے ٹرک اٹھاتے ہیں، اور آپ جتنے بھی ان کے اصول ہوتے ہیں لوگ فائنینس بھی کراتے ہیں، اور وہ بہت لمبی چوڑی ڈائری لے کر آتا ہے اور 50 جگہ وہ دستخط اتنے کرواتے ہیں کہ ہاتھ دکھنے لگ جاتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کاپی میں اور کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس رجسٹر میں ہم لوگ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو ایک جنون سوار ہوتا ہے گاڑی اٹھانے کا. آدمی کو تو ایک جنون ہے ابھی فی الحال، اس کو موٹر سائیکل اٹھانا ہے، اس کو کار اٹھانا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے. وہ سارا انگلش میں لکھا ہوا ہے، اتنا سمجھتے نہیں ہے، جہاں دستخط کروایا اس نے کر دیا. کیونکہ اور اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ اصول پر آپ کو چلنا ہے، اس پر چلنا ہے، اتنے میں قسط دینا ہے، اتنے وقت میں یہ کروانا ہے، نہیں کرو گے تو اتنی پینلٹی لگے گی، اتنی قسطیں ڈیو ہو جائے گی، تو گاڑی اٹھا کر فائنینسر کھینچ کر لے جائے گا اور گاڑی سیز کر دے گا، پیک کر کے رکھ دے گا اور آپ خالی ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. پر ایسا ہوتا ہے، ایسا جب تک کہ آپ جڑے نہیں ہیں آپ پر کوئی الزام نہیں. لیکن آپ نے اگر اٹیچ کر دیا ہے اب اس کے سارے قانون آپ کو ماننا پڑیں گے. جب تک آپ آزاد ہو آپ پر کوئی الزام نہیں. لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو جوڑ دیا ہے، اپنے آپ کو آپ نے کسی سے ربط کر لیا ہے، کسی سے مربوط کر لیا ہے، تو اب اس کے سارے قانون کی ادائیگی کی ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا فرمایا. جن لوگوں نے قبول کرنا چاہا ان کو خوش آمدید کہا گیا، جنہوں نے نہیں قبول کیا ان پر کوئی زبردستی نہیں. لیکن جو لوگ ماننے والے ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے نظام محمدی کی حفاظت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ موت اور زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے وہ اس امتحان حال میں آپ نے جن سوالات کا انتخاب کیا ہے، کیا ان سوالات کا صحیح جواب آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں آزمایا جائے گا
اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل لے کر آتا ہے، اس لیے تمہیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی کے بعد موت عطا فرمائی۔ اور دونوں باتیں قرآن کریم نے اچھے عمل کی بات بھی اور برے عمل کی بات بھی، دونوں باتیں ایک ایک آیت میں ذکر کر دی۔ جو اچھا عمل لے کر آئے گا، من عامل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، ایمان اس کے پاس میں ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایک تو دنیاوی زندگی میں پاکیزگی عطا کی جائے گی، دنیاوی زندگی میں پاکیزگی، ایک نیک عمل کی توفیق اس کو ملے گی، حلال رزق اس کو دیا جائے گا، قلبی سکون اس کو دیا جائے گا، عبادات میں لذت اس کو دیا جائے گا، اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق اس کو نصیب ہوگا۔ اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت کا بدلہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بالمقابل وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے، ہماری باتوں سے، ہمارے پیغام سے، ہمارے قانون سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کے لیے ایک تنگ زندگی کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔ وہ تنگ زندگی چاہے دکھنے میں بظاہر مالداری والی ہو، سکون والی ہو، ظاہری اسباب والی ہو، عیش و آرام والی ہو، لیکن وہ حقیقت میں ایک تنگ زندگی ہے، اس لیے کہ جس آدمی کے پاس ہدایت نہیں ہے اس کا دل کبھی بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس آدمی کا مقصد ہی دنیا ہے وہ آدمی کبھی بھی سخی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس آدمی کا مقصد ہی دنیا کو جمع کرنا ہے وہ آدمی کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا داروں میں آخر کیا وجہ ہے، ایک آدمی جس کی عمر 60 سال سے متجاوز ہو چکی ہے اور سر پہ بڑھاپا، داڑھی پہ بڑھاپا، بدن پر بڑھاپا، آنکھوں میں بالکل جھرریاں پڑ چکی ہیں، گال اس کے پچکنے لگے ہیں، آواز کمزور ہو چکی ہے، ہارٹ کمزور ہو چکا ہے، بدن میں ہڈیاں نظر آنے لگی ہے، اور 60 اور 70 سال کے بیچ میں چل رہا ہے، جو اس کی زندگی کی بس آخری کگار پر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میرے امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی، تو زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہے۔ اور مال دولت کا حال یہ ہے کہ 1-2 پلاٹ یہاں ہے، 2 دکانیں فلاں جگہ ہے، مال بھی ہے اور دکانیں بھی ہیں، کھیت بھی ہے، کھلیان بھی ہے، باغات بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ایک نئی پلاننگ میں لگا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی بچوں کو نئے مکانات دلانے میں لگا ہوا ہے، ابھی دوسری چیزیں اپنے نام کرنے میں لگا ہوا ہے، اور ایک نئی پلاننگ ایسی سوچ بنا رہا ہے کہ بس اتنا ہو چکا ہے اب تھوڑا سا اور ہو جائے، جبکہ جانتا ہے کہ اب میں کبھی بھی اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہوں، کبھی بھی میں جا سکتا ہوں، لیکن چونکہ مقصد موت نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف زندگی ہے، مقصد صرف اور صرف دنیا ہے، اور دنیا کا حصول اور دنیا ہی مقصود ہے، تو موت سامنے نظر آنے کے باوجود بھی موت اس کو نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن نے فرمایا جو ہمارے قانون سے اعراض کرے گا تنگ زندگی اس کو عطا کی جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اب یہاں تو آنکھیں ہیں، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھی، میں بینا تھا، مجھے نظر آتا تھا، میں دیکھتا تھا، یہاں اندھا کیوں بنایا گیا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فرمایا ہماری باتیں بھی تمہارے سامنے آئی تھی، ہماری آیتیں تمہارے سامنے آئی تھی، ہماری نشانیاں تمہارے سامنے آئی تھی، ہمارے پیغامات تمہارے سامنے پڑھ کر سنائے گئے تھے، تمہیں بتلائے گئے تھے، تمہیں سمجھائے گئے تھے، فنسیتہا، تم نے بھلا دیا، یعنی تم نے ان سے اعراض کیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تم کو بھی پینڈنگ کر دیا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو فائل ایک بار پینڈنگ کر دی جاتی ہے اب پتہ نہیں ہے کب کھلے ہو، جا کر دیکھیے آپ
جن لوگوں کی پاسپورٹ کی فائلیں دب جاتی ہے، پینڈنگ ہو جاتی ہے، 2-3 سال نکل جاتے ہیں، اوپر آنے کا نام نہیں لیتی ہے. وہ تو خیر ہمارے ملک میں رشوت کا بول بالا ہے اور رشوت کا دور دورہ ہے، اور لوگوں نے رشوت کو ہدیہ سمجھ لیا ہے، اس لیے آ جاتی ہے. ورنہ حقیقت میں ذرا مجھے بتلائیے، بغیر پیسوں میں اور بغیر دادا گیری میں اور بغیر نیتا گیری کے آپ سیدھے سادے بھولے بھالے انسان ہو، آپ کو کوئی نہیں جانتا ہے، نہ آپ کے اس سے تعلقات ہے، نہ اس کے آپ سے تعلقات ہے، ذرا اپنی فائل اوپر لا کر بتائیے تو مانیں گے آپ. ہاں آپ کا مقدر ہی زوروں پر ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ فائلیں نکلتی نہیں ہیں. اللہ نے ایسی مثالیں دنیا میں اسی لیے بتلائی ہے تاکہ ان کو دیکھ کر وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى والی آیتیں سمجھ میں آئے کہ جس طریقے سے انہیں پینڈنگ کر دیا گیا، ہم بھی قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے قانون سے اعراض کیا ان کو پینڈنگ کر دیں گے. تو دونوں باتیں دنیا میں، اچھائی بھی آ گئی، برائی بھی آ گئی، اچھائی کا نتیجہ بھی آ گیا، برائی کا نتیجہ بھی آ گیا. اب یہ جو فرمایا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے لے کر جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سوالیہ پرچے کا ایک سوال ہے کہ تمہیں وقت دیا گیا ہے زندگی گزارنے کے لیے. تمہاری زندگی کے کچھ سال تو ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مخاطب ہی نہیں ہے. 5 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، اس پر اللہ کا قانون بھی نہیں. جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اللہ کا قانون بھی اس پر نہیں آتا ہے. لیکن جب بالغ ہوا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر تنبیہ کرو. یہ اس لیے نہیں کہا اس کے اوپر نماز فرض ہے، نماز واجب ہے، اس لیے کہا ہے کہ یہ اپنی عمر کے اس پڑاؤ پہ پہنچنے والا ہے جب اس پر نماز فرض ہوگی تو اب وہاں جا کر اس نے بالغ اس حال میں ہونا چاہیے کہ یہ نماز سیکھ چکا ہے. چھوٹے بچوں سے روزے اس لیے رکھوائے جائیں تاکہ یہ بالغ ہوں تو یہ روزے سیکھ چکے ہوں، روزے رکھنے کے عادی بن چکے ہوں. ہمارا عجیب حال ہے، جو عمر بچوں کی گھر میں رکھنے کی ہے انہیں مسجد میں لے کر آئیں گے. 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے کو مسجد میں لے کر آئیں گے ہاتھ پکڑ کر، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا 7 8 سال 9 سال 10 سال کا ہو جائے گا اور اس کو محلے میں گھمائیں گے. اب نہیں لائیں گے. تو جو مسجد میں لانے کی عمر ہے اس میں نہیں لائیں گے، اور جو مسجد میں لانے کی عمر نہیں ہے، جس میں بچہ سمجھدار نہیں ہے، ابھی بچہ بے شعور ہے، پیشاب بھی کر سکتا ہے، استنجا بھی، اس کو کچھ نہیں جانتا ہے، اس کو پیشاب پاخانہ بھی صاف کرنا نہیں آتا ہے، استنجا کرنا نہیں آتا ہے، ہم مسجد میں لے کر آ گئے، بے شعوری میں اس نے پیشاب پاخانہ کر دیا، اب اس کے ذمہ دار کون؟ تو وہ جو عمر لانے کی نہیں ہے وہ عمر میں برابر ہاتھ پکڑ کے لے کر آئیں گے. ارے صاحب رو رہا تھا، نہیں مان رہا تھا، اب میں نے کہا چل تو بھی مسجد میں. جب بڑا ہوتا ہے پھر ہم روتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں. تو جو عمریں لانے کی ہے انہی عمروں میں اگر لایا جائے گا تبھی وہ مسجد میں آ کر صحیح بات سیکھیں گے. 7 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے اس کے اندر تھوڑا شعور پیدا ہوتا ہے، تھوڑی سمجھداری آنے لگتی ہے، وہ دیکھ کر عمل کو کرنے کی طاقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون اچھا عمل لے کر جائے گا. یہ امتحان حال کا ایک سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغامبر اور ایک میسنجر بنا کر قیامت تک کی انسانیت کے لیے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تم سب کی طرف. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ساری کی ساری انسانیت کے لیے ان کو خوشخبری سنانے والا، یعنی اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والا اور برے عمل کرنے والوں کے لیے جہنم کی خبر سنانے والا بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جن کو ایمان کی دولت دیتا ہے،
جن کو اللہ اپنا بناتا ہے اور جو اللہ کے اپنے بندے کہلاتے ہیں. یہ تو سارے بندے اپنے ہیں، لیکن جو فرما بردار ہوتے ہیں اللہ کو ان سے خصوصی محبت ہوتی ہے. جو نافرمان ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے، لیکن نافرمانی کی وجہ سے اللہ ان پر نظر رحمت نہیں کرتا ہے. ان پر جو نگاہ اللہ کی پڑتی ہے وہ نگاہ غضب کی ہوتی ہے، وہ غصے کی ہوتی ہے، وہ عذاب کی ہوتی ہے. تو جو بندے اللہ کے نیک ہیں ان کے لیے یہ امتحان کا کیسے ہے؟ اللہ نے اعمال بانٹ دیے اور اعمال میں پھر اعمال کی کیٹیگری بانٹ دی اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا بھاؤتاؤ متعین کیا کہ آپ اپنے عمل میں اخلاص کی کون سی کیٹیگری پر ہیں اور اخلاص کے کون سے معیار پر ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً ایسے ایام اور ایسے مہینے عطا فرماتا ہے جو ان کے لیے راحت کا، بخشش کا اور آسانی کا ذریعہ بنتے ہیں. رمضان المبارک عطا فرما دیا، پورا مہینہ دے دیا. پہلے عشرے کو فرما دیا گیا جو رحمت ہے، دوسرے عشرے کو فرما دیا گیا وہ مغفرت ہے، تیسرے عشرے کو فرما دیا گیا عتق من النیران، آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے. آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور جو ہوا ہے ابھی تک جو کیا ہے اس کو اللہ کے سامنے رو کر، عاجزی کر کے، گر گرانی کر کے، معافی تلافی کر کرا کے اگر ہمارا حصہ آگ میں اللہ نے مقدر کیا ہے تو ہم توبہ کر کے اور اللہ سے معافی مانگ کر اس کو ختم کر کے آگ سے خلاصی اپنے آپ کی حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے آخر عشرے میں دو چیزیں خصوصیت سے عطا کی گئی. ایک تو آخر عشرے کا اعتکاف دیا گیا. اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد، اعتکاف کا مقصد کسی کو مسجد میں پیک کرنا نہیں ہے. اعتکاف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو مسجد میں بٹھا دو پورے محلے کی طرف سے کافی ہو جائے گا. ہم لوگوں نے اعتکاف یہی سمجھا ہے کہ کوئی بھی ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے سب کی طرف سے ادا ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کام چل جائے گا. لیکن اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما کر اور آپ کے ساتھ کئی صحابہ کرام نے اعتکاف فرما کر یہ عملی نمونہ اور عملی مظاہرہ پیش کیا کہ ایک آدمی صرف ایک آدمی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ جن حضرات کو سہولت ہو، جو حضرات آسانی سے بیٹھ سکتے ہوں سب کو بیٹھنا چاہیے. اور اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. کیونکہ اعتکاف والے کی مثال ایسی ہے جیسے جب کسی بندے سے کوئی چھوٹا کام ہوتا ہے تو وہ کام تو فون پہ بھی ہو جاتا ہے. بھائی چھوٹے موٹے معاملات تو فون پہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی اس کے لیے تو آپ کو گھر آنا پڑے گا، یہ کام فون پر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو، اللہ کے وہ بندے جو واقعتاً اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر پر آ کر 10 دن تک بیٹھ جائیں. اب آ کر پڑ گئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ اب معاف کرنا تیرا کام ہے، بخشش کے لیے آئے ہیں. فرمایا ہے وہ 24 گھنٹے وہ اللہ کی عبادت میں ہے. وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو عبادت ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے تو عبادت ہے، سو رہا ہے تو عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو اپنی گاڑی 10 دن تک گیریج میں پٹک دی ہے کہ جب تک کہ میری گاڑی کا پورا کام نہیں ہو جائے گا تب تک کہ میں یہاں سے گاڑی نہیں نکالوں گا. تو اعتکاف والا اپنی گاڑی کی فل سروسنگ کروا لیتا ہے اور وہ گاڑی بالکل کانچ اور نئی پیٹی پہ ہو کر نکلتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ اس حال میں یہاں سے نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش چکا ہے اور اس کے لیے مغفرت کا اور آنکھ سے خلاصی کا پیغام دے چکا ہے تو یہ اس کے لیے سعادت مندی نہیں ہے. اس لیے اعتکاف مشروع کیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر عشرے میں لیلۃ القدر کو، شب قدر کو گھما دیا کہ 21 میں، حضور نے فرمایا 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں تلاش کرو. ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ 27ویں شب قدر ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دنیا کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کی سوچ اگر یہ ہے کہ
کہ 27ویں شب شب قدر ہے تو ہم اللہ کی ذات سے یہی امید کریں گے کہ اللہ اسی کو شب قدر بنا دے، لیکن اس کو ایسا اعتماد کر لیں کہ دوسری شبوں کو شب قدر ہونے کا انکار کر دیں یا دوسری شب کو اہمیت نہ دے یا ان کو ہلکا سمجھے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اور شب قدر میں اصل جو عبادت ہے، میں تو کہتا ہوں شب قدر، ایک روایت میں ہے کہ شب قدر پورے سال کبھی بھی آ سکتی ہے، رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آسان علاج ہے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی جائے، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی جائے تو رات ہو رہی ہے عبادت کی حالت میں، صبح ہو رہی ہے عبادت کی حالت میں، اب پورے سال کبھی نہ کبھی تو آئے گی۔ یہ ہو گئے شب قدر کی قدر، کیونکہ شب قدر انہی لوگوں کے لیے جو قدر کرنے والے ہیں، اس کا نام ہی شب قدر، قدر کی رات ہے۔ جس نے قدر کر لی اس کے لیے شب قدر ہے، اور جس نے قدر نہیں کی اس کے لیے شب قدر بھی بے قدر ہے۔ بھائی جس نے جو قدر نہیں کرے گا تو اس کے لیے شب قدر آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جو شب قدر عطا فرمائی، جس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا، یہ بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ ایک رات عبادت کرو گے اتنا ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی جب جس کو امید رہتی ہے، بھائی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگ بہت سارے لوگ بیسی ڈالتے ہیں، 20 لوگوں نے مل کر 5-5 ہزار روپے مہینے کی بیسی ڈال لی۔ اب یہ تو طے ہے کہ 20ویں نمبر پر اپنا نمبر آنا ہے، 20 لوگ ہیں، 20 چٹھیاں اٹھے گی تو یہ طے ہے کہ 19 کے بعد تو 20ویں نمبر آنا ہے۔ لیکن آدمی امید کب کرتا ہے؟ پہلی بیسی سے، اور مولوی صاحب دعا کرو بیسی کھل جائے تو یہ کام ہو جائے گا۔ ایک جگہ سے پیمنٹ آنے اور تم دعا کرو اپنی بیسی کھل جائے گی تو تمہاری بڑی رسید کٹا دیں گے۔ تو آدمی امید پہلی بیسی سے کرتا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ وہ 20 نمبر تک کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو جب دائر کر دیا ہے اور جب گھما دیا ہے مختلف شبوں میں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ مختلف شبوں میں اس کو تلاش کرے، کیونکہ ہم کو متعین طریقے پر تو معلوم نہیں ہے کہ آج ہی شب قدر ہے، اتنی تو گارنٹی ہمارے پاس ہے نہیں، نہ ہمارے پاس ایسے آلات ہے، نہ ایسے ذرائع ہیں، نہ ایسی چیزیں ہیں کہ دوربین سے معلوم کر لیں گے کہ آج سورج کہاں ہے، چاند کہاں ہے، شب قدر دیکھ لیں آج ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی بات تو ہے نہیں۔ جس رات میں بھی ہم عبادت کر لیں گے، اب جب بھی وہ ٹکرا جائے گی ہمارا کام ہو جائے گا۔ کسی ایک رات پر اعتماد کرنا اور دوسری راتوں کو بھلا دینا یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو یہ 2 انعام خصوصی طور پر اخیر عشرے کے عطا کیے گئے۔ اور تیسری چیز جو خاص چیز آپ سے عرض کرنا ہے، اخیر عشرہ ہمارا عام طور پر عید کی خریداری کا ہوتا ہے، آج سے شروعات ہے اخیر عشرے کی، اور اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو سہولتیں دی ہیں، آپ اچھا کاروبار کرتے ہو، اچھی تجارت کرتے ہو، اچھا سے اچھا کپڑا خریدنا چاہیے۔ حدیث میں مسنون بھی ہے کہ عید کے دن آدمی اچھا سے اچھا لباس استعمال کرے، لیکن یہ تو کہیں نہیں ہے کہ آپ فضول خرچی کریں۔ فضول خرچی کو تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا گیا ہے۔ ضرورت کے بقدر اچھے سے اچھی ضرورت کی چیز استعمال کرنا، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ ضرورت کی اگر آپ کی گنجائش ہے کہ آپ 5000 روپے کا سوٹ پہن سکتے ہیں، گنجائش ہے، بغیر کسی سے قرض لیے ہوئے، بغیر کسی سے مانگے ہوئے آپ پہن سکتے ہیں، آپ کے لیے حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اور اللہ تو چاہتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمه علی العباد، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمتوں کے اثرات اپنے بندوں پر دیکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال اللہ کی نعمت سمجھ کر کریں، فخر کے طور پر نہیں، مباحت کے طور پر نہیں، دوسروں سے اونچا دکھانے کے لیے نہیں، کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، کسی غریب کی تحقیر کے لیے نہیں، کسی غریب کو چھوٹا سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس چیز پر ہم خاص طور پر دھیان دیں۔ اخیر عشرہ جو خاص طور پر عبادت کا ہوتا ہے، ہم لوگ خاص طور پر اس میں بازاروں کی زینت بنتے ہیں، مرد بھی بنتے ہیں، اور مرد سے زیادہ عورتیں بازاروں کو آباد کرتی ہیں۔ ہمارے سارے مارکیٹ اور سارے بازار عورتوں ہی سے زندہ ہیں۔ اگر یہ جانا بند کر دے تو سارے مارکیٹ والے ٹھپ پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے کاروبار سے ہمیں اب فرصت نہیں ہے، تو ہم گھر والوں کی ضروریات کیا لے کر آئیں گے؟ ارزاق وہ تو خود ہی لے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں،
ضرورت کے وقت نکلنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت اس طرح سے نکلنا اور بازاروں کی زینتیں بننا یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا تمدن نہیں ہے، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے۔ یہ چیز خاص طور پر دھیان رکھنے کی ہوتی ہے کہ آخر عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو اس عشرے میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرے، اپنی ضروریات کی چیزیں لے، لیکن فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عید صرف ہماری نہیں ہے، صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جن کے پاس پیسہ ہے، بلکہ عید غریبوں کی بھی ہے، عید فقیروں کی بھی ہے، عید چھوٹے لوگوں کی بھی ہے، اور آخر عشرے میں جو ضروریات ہماری ہے وہی ضروریات ان کی بھی ہے۔ اس لیے وآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہ بات اللہ نے پہلے بیان فرمائی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجئے اور مسکینوں کے حقوق ادا کیجئے، مسافر اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کیجئے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اسراف اور فضول خرچی مت کیجئے، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے پروردگار کا نافرمان اور اپنے پروردگار کا منکر ہے۔ تو عید صرف ہماری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری جہاں اپنی ضروریات خریدنے کی ہے وہیں پر ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوسیوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں، اگر ہم ان کا دوسری چیزوں سے تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ سے ان کی امداد کریں، صدقات سے ان کی امداد کریں، ہدیہ ان کو دے، عطیہ ان کو دے، عیدی کے نام سے۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ بول کر دیں گے تو نہیں لے گا، تو زکوٰۃ کی نیت کر کے اگر عیدی بول کر دے دی اس کا دل خوش کرنے کے لیے تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے ہمارے جذبات کا خیال کیا ہے، ہماری ضروریات کا تکفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بھی کیا ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی ہم لوگ خاص طور پر خیال رکھیں۔ تو تین چیزیں، ایک اعتکاف کی اہمیت کو سمجھے، شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اسراف اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو